दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। हैदराबाद के दारुस्सलाम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन और मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी बात रखी। देखिए दारुस्सलाम में हुए इस कार्यक्रम का ओवैसी का पूरा बयान। देखते रहिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुखन्ना तेलंगाना मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो तेलंगाना के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, तेलंगाना के अरकान कानून साज कौंसल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर व मोतमदीन अरकान, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, नायब सदर यूसुफ पुंजानी साहब, धुलिया के सदर इरशाद साहब, नांदेड़ के फिरोज लाला, सैयद मोइन और वहाँ के तमाम शहर के सदर व अरकान बल्दिया, मुंबई के बल्दिया के लीडर जनाब उबाले साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब अतीक साहब, मुमरा के लीडर जनाब सैफ पठान साहब और मुमरा के तमाम अरकान बल्दिया, औरंगाबाद के अरकान बल्दिया, धुलिया के अरकान बल्दिया, नागपुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और महाराष्ट्र से आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान बल्दिया और सदर मोतमदीन, बिहार से तशरीफ़ लाए हमारे भाई जनाब IP गुप्ता साहब, मैं उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस फंक्शन में आपने शिरकत की। महाराष्ट्र से बिहार से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के सदर हैं, मेरे भाई जनाब तौसीफ आलम साहब, सरवर आलम साहब, मुर्शिद आलम साहब और मेरे नौजवान भाई जो कोचा दामन के MLA हैं आदिल हसन साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का शुक्रिया कि आप इतनी देर से यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, बैठे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 68 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आपने तमाम मजलिस के कायदीन की बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। हमारे वारिस पठान साहब भी हैं, साबिक़ा रुकन असम्बली शोएब जामाई साहब दिल्ली के सदर, जमील खां साहब जो राजस्थान के मजलिस के सदर हैं। 68 साल का एक लंबा सफ़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया और ये आसान सफ़र नहीं था और ना आइंदा आसान सफ़र रहेगा, मगर हमको एक हौसला मिलता है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को देखकर, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर
مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا۔ آج مجلس کے کئی بڑے بڑے قائدین اس دنیا میں نہیں ہے، مگر انہوں نے شارٹ ٹرم گین کے لیے، وقتیہ طور کے لیے، فائدے کے لیے کام نہیں کیا۔ انہوں نے ایک لانگ ٹرم گین کے لیے، خلیل مدت فائدے کے لیے مجلس کے لیے قربانیاں دیں، تاکہ نہ صرف ایک نسل بلکہ کئی نسلوں کو اس سے فائدہ ملے۔ یہ ایک ویژنری لیڈرشپ ہمارے بزرگوں کی رہی۔ دارالسلام کی سرزمین میں جو مجلس کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر یہ عالی شان تعلیمی اداروں کے بلڈنگز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر اللہ ان بلڈنگز کو زبان دے گا تو ان تمام بلڈنگ کی ایک ایک اینٹ پکار کر کہے گی کہ اس میں تمہارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ان کے آنسو ہیں، ان کا خون ہے، جیل کی صحبتیں ہیں، کرفیو کی تکالیف ہے۔ خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر مجلس اتحاد المسلمین نے ان تعلیمی اداروں کو قائم کیا۔ میں آپ تمام کو یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا۔ جب میں یہاں پر 7:30 8 بجے آ کر بیٹھا تو کرسیوں کی کمی تھی، تو ایک لاری میں کئی کرسیوں کو لایا گیا۔ آپ حضرات کرسی لے کر بیٹھ رہے تھے۔ میرے بھائی، اس جماعت کے پاس 68 سال پہلے جب پہلا جلسہ 2 مارچ کو عبدالواحد اویسی نے کیا، اور اس سے پہلے جب جلسے ہوتے تھے تو نہ تو لوگ آتے تھے، نہ شطرنجیاں رہتی تھی، بلکہ عبدالواحد اویسی 5-6 لوگوں کو کھڑا کر کر 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے لوگوں کے اطراف میں چل کر۔ اگر آج کسی سیاستدان کو کہا جائے کہ 10 لوگ کو دیکھ کر تم تقریر کرو، تو سیاستدان کہے گا کہ تم مجھے اتنا گرا ہوا نیتا سمجھ رہے ہو کہ 10 لوگوں سے خطاب کروں۔ مگر عبدالواحد اویسی اور اس وقت کے مجلس کے قائدین میں ایک جذبہ تھا، اخلاص تھا، اور جس ویژن کو، جس کامیابی کو وہ دیکھ رہے تھے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت کو محسوس نہیں کیے۔ وہ کرسیوں کو نہیں دیکھتے تھے اپنے سامنے، نہ ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کے مجموعوں کو دیکھتے تھے، بلکہ ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس مظلوم کمزور مسلمانوں کو اگر ہم سمویدھان کے دائرے میں رہ کر اٹھائیں گے تو یقیناً ہم اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں گے۔ 11 مہینے عبدالواحد اویسی کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا، اور صحیح کہا یہاں پر اکبر الدین اویسی نے کہ 1960 میں پہلا بلدیہ کا الیکشن مجلس نے لڑا، 16 یا 17 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے تھے، اس میں سے 4 یا 5 ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی، دلت بھائی بھی کامیاب ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد سے مجلس کا سفر چلتا رہا، اور آج الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ بہار، مہاراشٹرا، اتر پردیش، کرناٹکا، جھارکھنڈ، دہلی، یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ وقت آپ تمام کا نہیں لینا چاہتا۔ میں شکر گزار ہوں تلنگانہ کی عوام کا کہ انہوں نے حالیہ بلدیہ کے الیکشن میں 70 سے زیادہ ہمارے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں مجلس کے تمام صدر و متمدین کا، اراکین کا، MLAs کا، کہ ان تمام نے بڑی محنتیں کی، جستجو کی۔ میں شکر گزار ہوں مجلس کے تمام اراکین اسمبلی کا جو مہاراشٹرا کے الیکشن میں
ہم تمام نے مل کر محنت کی، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ میں ان نو منتخب شدہ اراکین بلدیہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کا کام کریے اور اخلاص کے ساتھ، پورے آنیسٹی کے ساتھ کام کریے، اور اس بات کو جان لیجئے کہ آپ اگر 1000 کام بھی کروا لیں گے، مگر اگر آپ عوام سے ملاقات نہیں کریں گے، عوام کے درمیان میں نہیں رہیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی عوام کی محبت اور خلوص کے حقدار نہیں بن سکتے۔ عوام کے درمیان میں رہ کر کام کریے، اور خدا کے لیے ان اراکین بلدیہ سے اور میرے بہار کے اراکین اسمبلی سے بھی اپیل ہے کہ اپنے پاس اگر آپ پی اے کو رکھتے ہیں تو سیل فون آپ اپنا اٹھائیے۔ سب سے زیادہ شکایت عوام کو رہتی کہ ہمارے منتخب شدہ نمائندوں سے ہماری بات نہیں ہوتی، ان کے پی اے سے بات ہوتی ہماری۔ تو سیل فون ہے، سیل فون اٹھائیے، سنیے۔ اگر غصہ بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو روز سنتے، گھر میں بھی سنتے، گھر کے باہر بھی سنتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شکر گزار ہوں سیمانچل کی جنتا کا